بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ کن لڑکیوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں؟ جواب، جو بغیر پردہ کیے گھر سے باہر جائیں اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں روزے دار کے لیے کون سی دو خوشیاں ہیں؟ جواب، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل جاتی ہے؟ جواب، سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار ہرا میں گزارے تھے۔ اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے اور ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ عقل مند کے عیبوں میں اور بیوقوف کے عیبوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیبوں کو خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر بیٹھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے اور جب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں کے بیچ ڈوب رہا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی، خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ منافقوں پر کون سی دو نمازیں بھاری ہوتی ہیں؟ جواب، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور یہ چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب، کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ تو توریت، زبور اور انجیل کی زبان میں نازل ہوئیں۔ جواب، قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کہ کتا بچھاتا ہے۔ کون سی سورہ ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ایسا کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں؟ جواب، سدرۃ المنتہی۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب، سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ قرآن پاک کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ جواب، مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ دستی کی وجہ سے ککر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے ککر کے پتوں یا پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کیا شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب، محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز باہر نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ جنت کے 8 دروازے کون سے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، باب الصلاۃ، باب الریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، باب الایمان، باب الذکر، باب الکاظمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آمین۔ نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، غیب کی خبر دینے والا۔ بروز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب، خون کا فیصلہ ہوگا۔ کون سی نماز کے لیے
کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں۔ جواب وہ نفل نماز جو سفر میں ادا کی جائے جبکہ قبلہ کے رخ کا تعین نہ ہو سکے تو کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے تھے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ ایسے کون سے 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیتی الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں دیکھنے سے رک گئی۔ قرآن مجید کی کس سورہ میں 2 بار بسم اللہ شریف آئی ہے؟ جواب سورہ نمل میں، ایک شروع میں اور ایک آخر میں۔ کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ جواب زیادتی کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ کس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے؟ جواب سورۃ البقرہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے کتنے پیالے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب 2 پیالے تھے، ایک گج کا اور دوسرا لکڑی کا۔ قرآن پاک میں مومنین کی کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ جواب اور مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ حدیث مبارکہ میں والدین کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ حق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے اور کہلو قول فضول باتیں، کثرت و سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ عشاء سے پہلے سونا کیسا ہے؟ جواب حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ سونے سے قبل کیا پڑھ لینے سے شیطان صبح تک انسان کے قریب نہ آ سکے گا؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے باپ دادوں کی قسم کھانا جائز ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چیخنے والے کا یا رحمک اللہ کہہ کر اسے جواب دینا۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ کس دن انسان کی کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی؟ جواب جس دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا اس روز تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ کس کو رشوت دینا یا پھر خود رشوت لینا کیسا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشوت خور اور رشوت دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب نشانی کے۔ قربانی کے جانور کی کھالیں بیچنا کیسا ہے؟ جواب قربانی کی کھال بیچنا جائز نہیں۔ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں ہیں، کچھ واقع ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تانگ کرتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 آوازوں پر لعنت کی ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ نمبر 1 خوشی کے وقت باجوں کی آواز، نمبر 2 مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔
اللہ کا ذکر کس کیفیت سے کریں؟ جواب: اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس وقت بیوی کو شوہر کے مال سے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے کمایا ہے، اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ نماز کے دوران چھینک آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے تو اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے الحمدللہ نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یا رحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب کا آنا کس نظر بد کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: نظر بد جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ پرانی نظر بد کا علاج جادو جنات کے مریضوں سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پرانی نظر بد کی علامت کچھ یوں ہے: حد سے زیادہ رونا، حد سے زیادہ وسوسے آنا، پیشاب کا بار بار آنا، یعنی کہ اگر زیادہ پانی نہ بھی پیا ہو تو لیکن اس کے باوجود بھی پیشاب بار بار آئے، اور خصوصی طور پر رات سوتے وقت بس زیادہ تر آنا، عصر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سانس کی تکلیف رہنا، یا سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا، یہ تمام تر پرانی نظر بد کی علامت ہیں۔ پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے یا پھر دوسروں کے لیے؟ جواب: سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو یاد کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے پھر اس کے لیے۔